بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر شخص کا دل اللہ تعالیٰ کی دونوں انگلیوں کے درمیان ہے، اگر وہ چاہے تو اسے حق پر قائم رکھے اور چاہے تو اسے حق سے منحرف کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس آدمی کے لیے خوشخبری ہے جس نے مجھے دیکھا اور مجھ پر ایمان لایا، اور جو آدمی مجھ پر ایمان لایا جبکہ اس نے مجھے دیکھا ہی نہیں، اس کے لیے 7 دفعہ خوشخبری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انسان کے لیے اس کے بال بچے، اس کا مال اور اس کے پڑوسی آزمائش ہے، جس کا کفارہ نماز، روزہ اور صدقہ بن جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مر گیا اور وہ یقین کے ساتھ جانتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدمی کا جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا اکیلی نماز پڑھنے سے 27 گنا فضیلت رکھتا ہے۔ فرمان آخر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنے بھائی سے مسکرا کر ملنا تمہارے لیے صدقہ ہے، اور نیکی کی دعوت دینا اور برائی سے منع کرنا صدقہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خانہ کعبہ کا طواف کرنا نماز ہی کی طرح ہے، جس طرح نماز بغیر وضو کے نہیں ہوتی، اسی طرح طواف بغیر وضو کے درست نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ہاں سب سے ناپسندیدہ شخص وہ ہے جو بہت زیادہ جھگڑالو ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے گھروں میں بھی نمازیں پڑھا کرو اور انہیں بالکل مقبرہ نہ بنا لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فقیر و محتاج مسلمان جنت میں مالداروں سے آدھا دن پہلے داخل ہوں گے، اور یہ آدھا دن 500 برس کے برابر ہے۔ فرمان آخر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس کسی نے یتیم کی پرورش کی یہاں تک کہ وہ اپنے پیروں پر کھڑا ہونے کے لائق ہو گیا تو اللہ پاک اس کے لیے جنت واجب کر دیتا ہے۔ فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خبردار، ان قریب ایک ایسا شخص آئے گا جو اپنے تکیہ پر ٹیک لگائے بیٹھا ہوگا اور اس کے سامنے میری حدیث بیان کی جائیں گی تو وہ سنت اور حدیث کا انکار کرتے ہوئے کہے گا، ہمارے اور تمہارے درمیان صرف کتاب اللہ قرآن ہے، ہم نے اس میں جس چیز کو حلال پایا اسی کو حلال سمجھتے ہیں، اور جو چیز اس میں حرام ہے اسی کو حرام سمجھتے ہیں۔ حالات کی حقیقت یہ ہے کہ جو چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حرام قرار دی، اس کی حرمت ایسی ہی ہے جیسے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ اشیاء کی حرمت ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔